اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کو آج کی اس مناسبت سے 3 رجب المرجب کی تاریخ شہادت امام دہم حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج کے ساتھ منسوب ہے. یہ تاریخ آپ کی حیات طیبہ 214 ہجری، آپ کی ولادت کی تاریخ مدینے میں 3 رجب المرجب، اور کل حیات طیبہ 40 یا 41 سال ہے. 254 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے سامرہ میں. عزیزان محترم، اس آیت کو ہم نے امام کی اس شہادت کی مجلس میں عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے سوائے وہ کہ جو مشیت الہی ہے. مشیت الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں تفسیر فرمائی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل وعجل محمد. فرج. آپ نے فرمایا کہ ہمارے قلوب اللہ کے ارادے کو اس طرح قبول کر لیتے ہیں، یعنی میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہم انجام دے دیتے ہیں. ہم اس کی مشیت کے پابند ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے قلوب اس کے ارادے کے منتظر ہیں یا ظرف ہو جاتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جو ارادہ ہوتا ہے امام وقت معصومین علیہ السلام اس کو انجام دیتے ہیں. تو مشیت سے مراد یہ کہ یہ اللہ کی مشیت کے پابند ہیں تمام معصومین، 14 معصومین علیہ السلام. جیسا کہ میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا جشن کی محفل میں، محفل و سلسلہ ولادت امام محمد باقر علیہ السلام، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں 14 معصومین. امام نے فرمایا ہم حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے ہم اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ان کے انوار کو اپنے نور عظمت سے. تو یہ ایسی ہستیاں ہیں عزیزان محترم کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ آپ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ جو اللہ کی مشیت ہو. اللہ کی مشیت ان کی مشیت ہو جاتی ہے. تو یقینی بات ہے جب ایسا با کردار کوئی انسان ہو جو اللہ کی مشیت کا پابند ہو تو اس سے کرامات بھی صادر ہوں گے، اس کے علم بھی ہم دیکھیں گے، اس کے معجزات دیکھیں گے، اس کا اخلاق دیکھیں گے، کردار. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ مشیت الہی کے پابند ہیں. تو اب ہم ظاہر نہیں سمجھ سکتے، مشیت الہی بہت معرفت چاہیے. تو بس انسان سمجھ لے جو معصوم نے فرمایا ہے معصوم کی سیرت کو اپنا لے تو یقینی بات ہے تو جو معصوم کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ جاتا ہے.
یہ ہے مقصد تخلیق معصومین علیہ السلام. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، دیکھیے ہمارے یہاں جشن کی محفل ہو، ولادت کے سلسلے میں یا شہادت کی مجلس ہو، تو بعض وقت ہمارے نوجوان آنے والی نسلیں، بچے بہت کم جانتے ہیں ہمارے 10ویں امام کے بارے میں. امام علی نقی علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اس میں مبارک امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمانہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی کل حیات طیبہ 41 سال ہے. مدینے میں ولادت اور سامرہ میں شہادت، وہیں روزہ ہے. آپ کی زیادہ زندگی سامرہ اور بغداد میں گزری، تقریباً 30 سال وہاں گزارے. تو اب اتنی مختصر زندگی، ایسے کمالات، ایسے معجزے امام کے ہمارے سامنے آئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیے معصوم کا کردار، اس کے اعمال خود بیان کر دیتے ہیں کہ یہی ہمارا وقت کا امام ہے. اس کا علم بتا دیتا ہے کیسے کیسے معجزے. ایک آپ کا چاہنے والا، اس کا کہنا ہے کہ میں آیا، اور دیکھیں یہ معجزے، یہ کمالات صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، تاریخ طبری میں مل جائیں گے، مناقب کی کتابوں میں مل جائیں گے، یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں ہیں. اور یہی ہمارا امتیاز ہے کہ ہم ایسی چاردہ معصومی ہستیوں کو مانتے ہیں کہ جہاں نہ گناہ ملے گا تمہیں، نہ گمراہی ملے گی، نہ خطا اجتہادی ملے گی. تو یہ عظیم ہستیاں ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بلند درجات والی ہستیاں ہیں. تو جب ایسی ہستیاں چاردہ معصومین کے ہوتے ہوئے کسی اور کو انسان کیسے مان سکتا ہے کہ جہاں خطا ہو، جہاں پہ گمراہی ہو، جہاں سابقہ دین شرک اور بت پرستی ہو. عزیزان محترم، چاردہ معصومین پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جس کے بارے میں آیت موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرج. ایسے کمال کے معجزات ہیں ہمارے 10ویں امام کے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کا چاہنے والا آتا ہے اور قیام کرتا ہے مکہ مدینہ میں، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کو وہ قیام کرتا ہے. مکہ مدینہ میں اس کا قیام تھا. اور اسی طرح پھر وہ جب جاتا ہے امام کی خدمت میں تو 1 سال اس نے امام کی خدمت میں گزارے. عسکر وہ جگہ جہاں پر آج امام کا روزہ ہے، اس جگہ کو عسکر بھی کہا جاتا ہے، اور سامرہ پورا مکمل شہر ہے. عسکر اس میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. تو اس لیے ہمارے 10ویں امام کا اور 11ویں امام کا لقب عسکری ہے. 10ویں امام کو بھی عسکری کہتے ہیں اور امام حسن عسکری 11ویں امام کو بھی. تو عسکر کے حوالے سے تو یہاں پر عزیزان محترم یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 9 ذی الحجہ امام کی خدمت میں عسکر میں یا سامرہ میں گزاری. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، یعنی بغداد میں اس کا گھر تھا، اور وہاں پر عید کیسے کروں. بس امام کے سامنے جب میں حاضر ہوا امام کی خدمت میں اور وہاں پر تھوڑی استراحت کی، میری آنکھیں بند ہوئی. امام نے کہا کہ آنکھیں کھولو. سحر کا وقت تھا. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا، بغداد میں پایا. ایسا طیول عرض کیا کہ میں حیران ہو گیا کہ میں ابھی چند لمحے پہلے کہاں تھا؟ عسکر میں تھا، سامرہ میں تھا. سامرہ سے بغداد کافی دور ہے. اس زمانے میں 1 دن 2 دن لگ جاتے تھے، لیکن چشم زدن میں وہاں پہنچ گیا. اور یہی تو وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں سمجھنا چاہتے ہو تو 73 اسم اعظم ہیں، جس میں 73 اسم اعظم میں ایک اسم اعظم کا علم آصف ابن برقیہ کو ملا تھا، اس کو حاصل ہوا تھا. تو اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا. ہزاروں سال کی، ہزاروں میل کی مسافت طے کر ایک چشم زدن میں
اس نے حاضر کر دیا، صرف ایک اسم اعظم کا ان کا یہ کمال تھا. تو معصوم فرماتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم کا علم موجود ہے. سبحان اللہ. تو کیا مرتبہ ہوگا عزیزان محترم، اور کیا خوب جملہ کہا ہے کسی نے کہ ایک اسم اعظم والا پورے اقتدار کو اٹھا کر چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لا سکتا ہے. تو وہ امام جب ظہور فرمائیں گے 72 اسم اعظم کا علم لے کر آئیں گے تو یقیناً پوری دنیا میں ایسا اقتدار ہوگا کہ ایسی مثال نہ کبھی اولین میں ملی ہوگی نہ آخرین میں ملی ہوگی. سبحان اللہ. تو اس لیے کہ 72 اسم اعظم کا علم ہے ان ہستیوں کے پاس، تو اپنے چاہنے والوں کو تیار عرض کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ہے، ایک چاہنے والا کہتا تھا کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہوں تو آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس جو سواری ہے خچر یا گھوڑا وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے، میں آپ کے پاس جلدی سے نہیں آ سکتا، میں کافی دور رہتا ہوں، کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو امام نے ایسی دعا کی کہ پھر میری سواری میں ایسی طاقت آ گئی کہ میں ایک ہی دن کے اندر بغداد سے امام کی خدمت میں آتا تھا سامرہ، اور آنے کے بعد واپس بھی چلا جاتا تھا، اور دن کی نماز میں کبھی بغداد میں پڑھتا تھا اور مغرب کی نماز امام کی خدمت میں. چند گھنٹوں میں بغداد اور سامرہ کا سفر طے کر لیتا تھا ایک ہی دن کے اندر. تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ امام کا معجزہ تھا، امام کی کرامت تھی. عزیزان محترم، امام کے چاہنے والوں کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ طے العرض کر لیتے ہیں امام سے توسل حاصل کر کے. بہت سے مراج اعظام نے، آپ جانتے ہیں ان کے واقعات ہیں، آقا بہجت کے واقعات ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کے ایسے واقعات ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ یہ ایسی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، امام کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں، امام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں. امام سے، امام علی نقی علیہ السلام کے ایسے عجیب و غریب معجزات آپ کے ملتے ہیں ہمیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ امام نے مجھ سے، چاہنے والا امام کا ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے زبان ہندی میں، یا اردو بھی کہہ سکتے ہیں اسے آج کی زبان میں، ہندوستانی زبان میں گفتگو کی تو میں سمجھ نہ سکا کہ امام کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. تو امام سے میں نے کہا کہ میں اس زبان کو نہیں جانتا. امام نے ایک سنگریزہ لیا اور وہ سنگریزہ ایک ظرف میں رکھا ہوا تھا، اس کو اپنے لاب دہن سے معطر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کو اپنے دہن میں رکھ لو. جیسے ہی میں نے اس کو اپنے منہ میں رکھا تو میں اسی وقت 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، سبحان اللہ. چشم زدن میں، چند لمحوں میں. تو یہ ہے امام کی کرامت، ایسی کرامت کہ لوگوں نے بہت چاہا کہ امام کو معاذ اللہ کسی طرح کم دکھانے کی کوشش کی، لیکن امام کی عظمت ظاہر ہے، یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہیں. متوکل آپ جانتے ہیں ظالم ترین بادشاہ ہے، ظالم ترین حاکم ہے امام کے زمانے میں، ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں. اور امام کو جب طلب کرتا ہے متوکل، ایسا ظالم کہ جس نے یہ کوشش کی کہ روزہ امام حسین کو مسمار کر دیا جائے، قبر مطہر کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نہر القمہ کا پانی اس طرف کر دیا. چاہنے والوں نے دیکھا کہ پانی امام کی قبر مطہر کا طواف کر رہا ہے، جسے ہم حائر حسینی کہتے ہیں، پانی وہاں پر آ کر رک جاتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف انسانوں کے نہیں، ذرہ ذرہ کے امام ہے. تو امام حسین کا روزہ آج بھی اسی طرح باقی ہے، اور وہ جگہ بھی لوگ جاتے ہیں تو حائر حسینی کہا جاتے ہیں جہاں پر پانی آ کر رک گیا تھا. اور ایسے ایسے ظلم کیے اس نے زائرین کے ساتھ کہ ہاتھ کاٹ کر لوگ جاتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ صرف زیارت کرنے جائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لیکن چاہنے والے سے جاتے رہے. آج دیکھیں کہ امام کے چاہنے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی قبروں کے نشان نہیں پتہ. عزیزان محترم، یہی تو ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایسی عزتوں سے نوازا ہے. متوکل نے بہت ہی ظالم تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا تھا. امام کو طلب کیا، امام مدینے میں تھے، آپ کا سن کیا 10-12 سال کا تھا، آپ کو طلب کیا بغداد
اور سامرہ میں، اور ایسی جگہ پہ سامرہ میں آپ کو رہائش کے لیے رکھا گیا جہاں بہت ہی غریب و فقراء لوگ رہتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے امام سے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں، تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اس طرف۔ چاہنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا تو وہاں پر جنت کی نہریں بہ رہی تھی، درخت تھے اور جنت کے پھل رکھے ہوئے تھے، جنت کے خادم آئے ہوئے تھے، حوریں آئی ہوئی تھی امام کی خدمت کرنے کے لیے۔ امام نے فرمایا ظلم کرنے والے جتنا بھی چاہیں ہم پر ظلم کر لیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلیل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقار دیا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے یہ کرامت اللہ کی ہمارے ساتھ رہتی ہے کہ دیکھو ہمارا مقام کیا ہے۔ چاہنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا کا مقام تو ایسا ہے کہ یہاں جنت نظر آ رہی ہے مجھے، میں تو سمجھا تھا کہ ایسی جگہ ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں دنیا کی عزت، مال و دولت، دنیا کے اقتدار کے یہ محتاج نہیں ہیں، کسی بادشاہ، کسی ظالم حاکم کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی حکومتیں لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جہاں معجزے بھی نظر آتے ہیں، جہاں کرامات نظر آتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی آپ نے ایسے خدمت کی۔ ایک چاہنے والا آتا ہے کہ میں بہت تنگ دست ہوں، امام نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک میں صرف زمین سے خاک یا بجری لی، ریت کے ذرے تھے امام کے دست مبارک میں، اس کے حوالے کیے۔ چاہنے والا دیکھتا ہے کچھ دیر بعد کہ وہ ریت کے ذرے ایک قیمتی سونے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب سونار کو دکھایا اس نے کہا کہ ایسا سونا ہے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، امام کس طرح مدد کرتے ہیں، اور ظالم جو متوکل کا زمانہ ہے بہت ہی سختی کرتا ہے امام پہ۔ 12 سال تک امام قید میں رہے سامرہ کے اندر، مسلسل پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، یہاں تک کہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے متوکل کہ وہ 50 غلام جو حبشی غلام ہیں ان کو کھڑا کرتا ہے اپنے دربار میں، کہتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں تو وہ غلام آئیں اور امام کو قتل کر دیں۔ لیکن جیسے ہی امام تشریف لاتے ہیں اور پھر ان غلاموں کو بلایا گیا تو وہ سارے 50 کے 50 غلام امام کی عزت و تکریم ایسی کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے، امام کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ متوکل حیران ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا امام جب اپنے گھر بیت الشرف واپس تشریف لے آتے ہیں، اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان غلاموں سے پوچھو کہ تم نے اس شخص کا احترام کیوں کیا؟ تو غلاموں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے علاقے میں یہ آتے ہیں اور ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، 10 دن تک وہاں قیام کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی تکریم کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں۔ متوکل بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، وزیر کو حکم دیتا ہے کہ 50 غلاموں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ وزیر کہتا ہے کہ میں نے 50 کے 50 غلاموں کو قتل کر دیا۔ پھر 1-2 دن بعد میں امام کی خدمت میں گیا، امام نے کہا ان 50 غلاموں کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا۔ امام نے فرمایا اتحب ان تراہم، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں دیکھو؟ تو میں نے دیکھا کہ غلام 50 کے 50 موجود ہیں، زندہ ہیں، سبحان اللہ، اور پھل وہ استفادہ کر رہے ہیں، پھل تناول فرما رہے ہیں، خوشحال ہیں۔ تو امام نے زندوں کو کس طرح، ان مردوں کو کس طرح زندہ کیا اور پیغام دے دیا کہ دیکھو جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے حکم سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امام کی شخصیت عزیزان محترم، یہ عظمت ہے امام کی۔ اس واقعے کو بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے۔ تبری، جن کی تاریخ تبری ہے، انہوں نے بھی اپنی مناقب کی کتاب میں بیان کیا ہے اس واقعے کو، اور اس کا عنوان دیا ہے کہ کس طرح عظیم ہستیوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ وہ ہستی عزیزان محترم دنیا کے محتاج نہیں ہیں، دنیا کے جاہ و حشم کے محتاج نہیں، اقتدار منصب کے محتاج نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی
لالچ لے کر نہیں آتے، ان کے قدموں میں ہوتی ہے دنیا۔ متوکل نے جب دیکھا کہ امام کے چاہنے والے ہر جگہ ہیں، اور جب اس کو خبر دی گئی کہ امام قیام کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، متوکل نے اپنے آدمی بھیجے، لیکن دیکھا کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، امام تو مصلی پر عبادت کر رہے ہیں۔ متوکل کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر زمانہ آیا منتصر باللہ کا، اس ظالم نے ایسا ظلم کیا عزیزو کہ وہ امام جس سے لوگ استفادہ کرتے تھے، 40 سال آپ کا کل زندگی حیات طیبہ 40-41 سال کمالات ہیں آپ کے، لوگوں کو آپ نے کس طرح تعلیم دی، کس طرح لوگوں کو اس طرح گمراہی سے نجات دی، یہاں تک کہ ایک حدیث ہے عزیزان محترم، وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے جیسے سلسلۃ الذہب ہے، کہ جس کو سونے کی کڑیوں سے جو ہے پیوست کیا گیا ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے حدیثوں کا۔ امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا، جب امام بالکل شہادت کے قریب تھے، زہر دینے کے بعد جب منتصر باللہ نے زہر دیا تھا، اس وقت امام نے بستر شہادت پہ یہ حدیث بیان فرمائی، اپنے چاہنے والے کی خدمت میں کہا کہ ایک ایسی حدیث کہ جس حدیث کو میں نے اپنے بابا امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس کے بعد انہوں نے علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین سے، امام حسن اور امام حسین نے امام حسن سے، امام حسن نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ یا علی لکھو، کیا لکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے لکھو الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، وصدقتہ الاعمال، اور اعمال اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ سبحان ایمان کا تعلق قلبی حالت، ایمان لانا، اور لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سارے اعمال اس ایمان کی تصدیق کریں۔ بل اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ ما جرى علی اللسان، اسلام صرف زبان پہ جاری ہوتا ہے، وحلت بہ المناکحۃ، اور جس سے صرف نکاح وغیرہ حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان سے انسان جو چیز بیان کرتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، اقرار کرتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے۔ ایمان وہ ہے جو زبان سے اتر کر اس کے دل میں داخل ہو اور اس کی تصدیق اس کے اعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان میں اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام زبانی باتوں کا نام ہے، زبانی بات کرنا ایمان لانا، اور ایمان قلبی کیفیت، اس کی تصدیق، اس کے عمل کریں۔ قرآن میں یہ کئی جگہ آیا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اگر دل میں داخل ہوتا تو پھر عمل اس کی تصدیق کرتے۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال تصدیق کر دیں کہ ہمارے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ جس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ اس کو لکھو۔ یہ ایسا صحیفہ ہے عزیزان محترم کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام، عمل اس کی تصدیق کریں۔ اسلام صرف زبان سے شہادتین پڑھنا جس سے نکاح وغیرہ حلال ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے عزیزان محترم، انسان ایمان اور اسلام کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو یہی فرق ہے۔ اگر زبان سے صرف اظہار کرنا ہے تو اسلام ہے، زبان کے ساتھ دل میں وہ بات اتر جائے اور دل کی بات کی گواہی، اس کی تصدیق اس کے اعمال کرتے ہیں۔ ایمان ایک باطنی کیفیت، اس کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ بس مومن ایسے ہونا چاہیے
کہ زبان سے بھی اظہار کرے، دل میں ایمان اتر جائے، اس کی تصدیق، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں کرتے ہیں۔ بس جب حاکم وقت نے دیکھا منتصب اللہ ملعون نے امام کو ایسا زہر دیا کہ امام بستر پہ تڑپنے لگے۔ 3 رجب کی یہ تاریخ تھی، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی یہ تاریخ ہے۔ بس چند گھنٹوں میں ایسی تکلیف پیدا ہوئی، اور امام علی نقی علیہ السلام تنہا ہیں، سامرہ میں کوئی ساتھ میں نہیں ہے، آپ کے گھر والے سب خاندان والے مدینے میں ہیں۔ جب امام مدینے سے آئے تھے، جب وقت کے حاکم نے طلب کیا تھا تو آپ ودا کر کے آئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ارے جس طرح آپ کے جد امام حسین نے مدینے کو جب چھوڑا تھا 28 رجب کو، تو بس اس کے بعد یہی تو کہا گیا تھا، لوگ مدینے والے کہہ رہے تھے ارے اب حسین کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے پنجتن کی آخری نشانی بس دیکھ لے، اس کے بعد حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ارے حسین پھر کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی جب مدینے سے جانے لگے تو گریہ کیا، ارے کیسے مدینے کو چھوڑے، اجداد کی نشانیاں موجود ہیں، مدینے کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں۔ بس امام نے ایسا مدینہ چھوڑا، پھر سامرہ سے کبھی مدینہ واپس نہیں آئے۔ ارے شہادت کا وہ وقت آ گیا کہ حاکم نے وقت نے معتضد باللہ نے ایسا زہر دیا، امام بستر پہ تڑپنے لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اعجاز کے ذریعے، معجزے کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے شہادت سے پہلے راز امامت منتقل کی اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف۔ بس ایک ہچکی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اپنے جوان بیٹے کے سامنے امام اس دنیا سے چلے گئے، صرف 40 سال کی زندگی اور امام اس دنیا سے چلے گئے۔ امام عسکری علیہ السلام ایسے غمگین ہوئے، ایسا غم طاری ہوا کہ آپ نے اپنا گریبان چاک کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، امام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون اس دنیا سے گئے تھے، ان کی موت کے وقت آپ نے اپنا گریبان چاک کیا تھا۔ ارے یہ نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح تو ہم عزاداری کرتے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا امام کتنا مظلوم اس دنیا سے گیا ہے۔ عزاداری کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میں کتنا غمگین ہوں، یہ گریبان چاک کرنا علامت ہے کہ تاکہ لوگ معلوم کر لیں، سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ جانے والا امام کتنا غمگین تھا، اس دنیا سے کتنی مظلومیت کے ساتھ ہمارے امام علی نقی چلے گئے۔ ارے آپ کے گھر والے نے جب ان کو یہ خبر موصول ہوئی تو بہت گریہ کیا۔ گھر والے دور ضرور تھے، امام علی نقی یقیناً تنہا تھے، لیکن آپ کے گھر والوں کو کسی نے روکا نہیں۔ شہادت کے بعد تعزیت کرنے والے آئے ہوں گے، تسلیاں دینے والے آئے ہوں گے، دلاسے دیے ہوں گے، لیکن کربلا میں عجیب منظر نظر آیا۔ ارے امام کی شہادت کے بعد بچوں کو تماچے مارے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ ارے امام حسن عسکری اتنے غمگین تھے اپنی بابا کی شہادت کے بعد کہ گریبان چاک کر دیا، لیکن ہائے وہ مظلوم امام۔ ارے امام زین العابدین کربلا میں اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، اپنے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پہ دیکھا اور یہ کہتے گئے اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جوان بیٹا آپ کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے، آپ کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پہ پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ امام علی نقی علیہ السلام کو تو یہ واسطہ شہادت کی یہ تاریخ ہے، امام کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس مہلک بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمیں علم اور عمل سے آراستہ فرما، ماہ رجب میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، امام علی نقی علیہ السلام کا تو یہ واسطہ، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار و خدمت گزار میں شمار فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔